व्यूअर्स, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही पुरस्कार ड्रोनी कहानी। लम्हों में ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे जूनागढ़ में फैल गई कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में एक खुली हुई कब्र के पास दो हिंदू नौजवान लड़के बेहोश पाए गए थे। मैं इंस्पेक्टर लाल चंद्र मुखबर के साथ अपनी नफरी लिए फौरन मुसलमानों के कब्रिस्तान पहुंचा। काफी पुराना कब्रिस्तान था, जा बजा झाड़ झंकार उगे हुए थे। करी के पेड़ के करीब एक ताज़ा खुली कब्र थी। पास ही दो नौजवान लड़के बेहोश बेगाना ऊंधे पड़े थे। पंजों के बल जमीन पर बैठकर मैंने छड़ी की मदद से एक लड़के का चेहरा सीधा किया। इसका चेहरा गिर से अटा हुआ था। दूसरे का भी यही हाल था। मोहम्मद बख्श, मैंने अपने मातहत को आवाज दी। यस सर। गोरकन मिला? नहीं सर। सर, पूरा कब्रिस्तान देख लिया है, वो कहीं नहीं है। मोहम्मद बख्श ने सैल्यूट मारते हुए बेतासुर लहजे में जवाब दिया। इन्हें उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। मैंने तहक्कुम भरे लहजे में कहता इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए वैन में आ बैठा। मुसलमान अपने मुर्दों की बेहुरमती को जवाब बनाकर जुलूस पे जुलूस निकाल रहे थे और हिंदू अपने नौजवान को छुड़वाने के लिए रोज कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देते थे। आज तो हद ही हो गई। दोनों ग्रोहों का तसादुम हुआ और इसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। रियासत की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर मुझे ऊपर से काफी दबाव आ रहा था कि जल्द से जल्द मैं इस केस को निपटाऊं। मैंने आज तक कोई केस बिना हल किए नहीं छोड़ा था। कोई फाइल ऐसी नहीं थी जो अधूरी रही हो। मुजरिम मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख, मेरे शिकंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया था। लेकिन इस केस में मैं खुद बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं अजीब सी सूरत-ए-हाल में फंस गया था। गोरकन का कुछ पता नहीं चल रहा था। दोनों नौजवान लड़के कोमा में थे। डॉक्टर के मुताबिक भगवान चाहे तो अभी होश में आ सकते हैं, नहीं तो सारी जिंदगी बिना पलक झपकाए यूं ही सांसें पूरी करते रहेंगे। इस वाक़े को आज हफ्ता हो गया था। हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों को लगता था कि हिंदू नौजवान लड़कों को बिना सजा के छोड़ दिया गया है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे कि इन्हें विदेश भेज दिया गया है, जबकि हिंदुओं का कहना था कि सरदार मुसलमान ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इनके बच्चों को गलत टीका लगवा दिया है, जिसकी वजह से वो सोए हुए हैं और उठ नहीं पा रहे। मैंने दोनों ग्रोहों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। सर, हो सकता है लड़कों ने बदफेली करने के लिए कब्र खोली हो। सर, आपको पता है कब्र बिल्कुल ताज़ा थी और थी भी नौजवान लड़की की। और सर, इसी दिन शाम को दफनाया गया था और रात ये वाक़या हो गया। मोहम्मद बख्श ने अपने दिए केस हल कर दिया था। नहीं मोहम्मद बख्श, एक उम्र हो गई है खाक छानते हुए। मुजरिम की आंखें देखकर बता सकता हूँ कि वो कितना खतरनाक है, कितना आदी है, क्या क्या जुर्म कर सकता है और कौन कौन से किए हैं। मामला कुछ और ही है। मैंने रिवॉल्विंग चेयर पर घूमते हुए पुरसोच लहजे में कहा। सर, एक जगह दंगा हो गया है। सिपाही ने आकर इत्तला दी तो मैं भागम भाग वैन में जा बैठा। दंगा फसाद, चोरी डकैती, रोज 2-4 फाइल केस होते और चंद दिन में निपट भी जाते। मैं बहुत परेशान था। इस केस की फाइल में आने वाली फाइलों के नीचे दबी जा रही थी। सर, गोरकन मिल गया है। मैं इसे आपके पास लेकर आ रहा हूँ। हवादार कृष्ण ने चहकते हुए मुझे खबर सुनाई तो मैं खुशी से नहाल हो गया। सीट से उठकर दमाड़ डालने लगा। कुछ ही देर बाद बूढ़ा गोरकन मेरे सामने बैठा था। सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दीजिए। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोला। आहा, कोई कसूर नहीं, तभी तो तू भागा था। मैंने इसे गिरेबान से पकड़कर झटका देते हुए कहा। वो लड़क कर दीवार से जा लगा। साहब, वो मेरे पाँव से लिपटा। मैंने एक जोरदार ठोकर मारी। थक की आवाज आई। इसका सर सीधा दीवार पर जा लगा। पेशानी से खून का फवारा फूट पड़ा। बता बुड्ढे, इस रात क्या हुआ था? मैं पंजों के बल इसके पास बैठते हुए चिल्लाया। मैं डर गया था साहब, मुझे इन लड़कों ने कहा था कि हम देखना चाहते हैं तुम लोग जो अपने मुर्दों को जमीन में गड्ढा खोद कर दबाते हो, इसके बाद इनके साथ क्या होता है। जी, उन्होंने मुझे एक कैमरा दिया था और कहा कि मुर्दे के साथ इसे भी कब्र में रख दूं। मैंने बस कैमरा रखा था। वो रोते हुए हिचकियों के साथ बोला। बकवास, झूठ बोलता है मुझसे। यह इंस्पेक्टर लाल चंद्र से झूठ बोलता है। मैंने इसके बाल मुट्ठी में दबाकर कहते हुए बोला। मैं जोर से दौड़ा। मैं गहरी सांस लेते हुए तफ्तीशी कमरे से बाहर निकल आया। दिमाग किसी तौर पर इस बुड्ढे की कहानी सच मानने को तैयार नहीं था, मगर दिल अजीब कश्मकश का शिकार था। सुबह मैंने डटकर नाश्ता किया। मैं सोच रहा था कि सीधा तफ्तीशी कमरे में जाऊंगा और आज तो इससे सच गिलवा कर ही रहूंगा। यस सर। मोहम्मद बख्श? यस सर। उसने जोरदार सैल्यूट मारा। मैं तफ्तीशी कमरे में जा रहा हूँ, किसी को इधर मत आने देना। ओके सर। मैं ताला खोलकर मुख्तलिफ राहदारियां अबूर करता हुआ जैसे ही हॉल कमरे में पहुंचा, वहां कोई नहीं था,
صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا دیوار پر چسپا تھا جس پر واضح طور پر لکھا تھا میں جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ میں حلق کے بل چلایا، یس سر۔ یہاں کس کی ڈیوٹی تھی؟ سر میری۔ پھر کہاں گیا گورکن؟ سر گورکن؟ وہ بھویں سکیڑتے ہوئے حیرت سے بولا، ہاں گورکن جس سے کل یہاں میں نے تفتیش کی تھی، یہاں دیوار پر سر مارا تھا میں نے اس کا خود۔ میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوا حیرت سے دیوار کی طرف بڑھا۔ حیرت انگیز طور پر دیوار بالکل صاف تھی، وہاں کوئی بھی خون کا دھبا نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے مڑ کر فرش پر دیکھا جہاں اس کا اچھا خاصا خون بہا تھا، مگر فرش بھی صاف تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی دیوار اور کبھی فرش کو دیکھ رہا تھا۔ سر کل تو آپ آئے ہی نہیں تھے، مہندر سنگھ نے تھوک نگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا تفتیشی کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ ہوادار کرشن کے کمرے کی طرف تھا۔ سیٹ خالی دیکھ کر میں نے اس کا نمبر ملایا۔ کہاں ہے تو کرشن؟ یار ابھی پرسوں تو چھٹی لے کر آیا ہوں گھر، اور کہاں ہونا میں نے؟ تو بتا، گورکن ملا؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ مجھے اپنا دماغ سائیں سائیں کرتا محسوس ہوا۔ کرشن دیکھ، میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرا گلا پکڑ لیا ہو۔ کتنی ہی دیر میں اپنے حواس کا حال کرتا رہا۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے محمد بخش کو بلایا۔ وہ چائے کا مگ لیے میرے کمرے میں آیا۔ میں نے چائے نہیں مانگی تھی۔ سر آپ اس وقت چائے پیتے ہیں نا، اس لیے لایا ہوں۔ خیر میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بلایا تھا، میں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ آپ نے بلایا سر؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میں نے بلایا تھا تمہیں ابھی، لیکن سر میں تو خود آیا ہوں چائے دینے، آپ کی چائے کا وقت ہے نا۔ خیر چھوڑو محمد بخش، ہم نے کل گورکن سے تفتیش کی تھی نا۔ کل؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں کل، میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ لیکن سر کل تو آپ چھٹی پر تھے۔ چھٹی پر؟ میں نے خود کلامی کی۔ جی سر، سنیل بابو کی سالگرہ تھی نا کل، محمد بخش نے یاد کرواتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے کی سالگرہ تھی کل؟ میں نے ذہن پر زور دیا مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر دبایا۔ سر، محمد بخش گھگیاتے ہوئے سلوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ میں بھی ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ کیس سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا تھا۔ وقت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ لوگ سب بھول بھال کر خود ہی چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے مگر میرا تجسس آج بھی قائم تھا، اور الجھن بھی، غصہ بھی، کہ میں چند منٹ میں کیس نمٹانے میں مشہور انسپکٹر لال چندر ایک چھوٹا سا کیس حل نہیں کر سکا۔ میں آج کے واقعات پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے یس کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا کہ بولو ڈاکٹر، کیا صورتحال ہے؟ سر ایک لڑکے کو ہوش آ گیا ہے۔ میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں ڈاکٹر۔ فون جیب میں رکھتے ہوئے میں تیزی سے وین کی جانب بڑھا۔ ہسپتال کی عمارت کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں اور محمد بخش تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ میں بے چینی سے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ دھیرج رکھیے انسپکٹر صاحب، اس نے رات سے تھوڑی موومنٹ شروع کی ہے، آپ زیادہ سوال مت کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر واپس ہی اسی حالت میں چلا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ چنتا مت کیجیے، یہ روم ہے، جائیے مل لیجیے، میں یہیں باہر کھڑا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوا روم میں پہنچا۔ اس لڑکے نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آپ کون؟ وہ رک رک کر بولا۔ شش چپ، سامنے کیمرہ لگا ہے، میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، پانی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں کو لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھونٹ پڑتا وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں زور سے چلایا۔ انسپکٹر آپ باہر جائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے زبردستی باہر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ دماغ پر زور دینے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی مگر وہ بالکل ٹھیک ہے اور اب آرام کر رہا ہے۔ میں گہری سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ ہسپتال جاتے ہوئے مجھے 10 دن ہونے والے تھے۔ اب تو وہ کافی باتیں کر لیتا تھا مگر جانے کیوں کیمرے کا ذکر سنتے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ میں اکتانے لگا تھا ان سب سے۔ آخر کار حسب معمول حال احوال کے بعد میں نے اس سے کیمرے کا ذکر چھیڑا تو خلاف توقع وہ بے ہوش ہونے کی بجائے میرے قریب ہوتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، بوندو ایک بات بتاؤں؟ ہاں، میں نارمل سے لہجے میں بولا۔ میں اور میرا دوست ابھیشیک، ہمیں جاسوسی کا بہت شوق تھا۔ ہم کیمرے لگا کر محلے کی لڑکیاں دیکھتے تھے۔ پھر ایک دن مسلمانوں کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت سندر تھی۔
ہم نے سوچا مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق اسے دفنا دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم گورکن کے پاس گئے۔ گورکن نے صاف انکار کر دیا۔ ہم نے ڈرایا دھمکایا، پیسے دیے تو وہ مان گیا کہ قبر میں وہ مردے کے ساتھ کیمرہ بھی رکھ دے گا۔ رات کو ہم دونوں دوست گورکن کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور ریکارڈنگ آن کر لی کہ دیکھیں قبر میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا وہ گہری گہری سانس لینے لگا۔ کیا دیکھا؟ میں نے تیزی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ اچانک زوردار بجلی چمکی اور آندھی چلنے لگی۔ گورکن کے کمرے کے سامنے سے ٹاٹ کا دروازہ اڑ گیا۔ بجلی لپکی، گورکن تو وہیں ڈھیر ہو گیا، ہمارے سامنے جل کر مر گیا۔ کیا؟ مر گیا؟ میں تحیر سے چلایا۔ وہ مختصر بولا، ہاں۔ پھر؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ پھر ہمیں زور کا پٹکا لگا۔ جب آنکھ کھلی تو ہم اس قبر کے پاس گرے پڑے تھے۔ پورا قبرستان ایسے روشن تھا جیسے دن کا اجالا ہو۔ پھر اچانک قبر کھل گئی، دھواں سا چاروں اور پھیل گیا۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا۔ پھر؟ میں پریشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولا۔ پھر ایک اور سایہ قبر سے نکلا۔ پھر میں اپنی کن پٹیاں سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ سائے اچانک آگ میں بدل گئے۔ ان کی انگلیوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انگلیاں، وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا سینہ مسلا۔ وہ انگلیاں انہوں نے ہماری آنکھوں میں گھسا دیں۔ پھر میں نے تھوک نکلتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ منہ کے بل بیڈ پر گر گیا تھا۔ میں نے سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں زور سے چلایا۔ میں ٹھنڈے فرش پر لیٹا غنودگی میں ڈاکٹر کو پکار رہا تھا۔ میرے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ تبھی لوہے کا جالی دار دروازہ کھلا۔ ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر نے موٹی سوئی میرے کندھے میں چبا دی۔ رہی صحیح جان بھی میرے جسم سے نکل گئی۔ بیچارہ بڑا صحیح انسپکٹر تھا جونا گھر کا۔ کیس سلجھاتے سلجھاتے پاگل ہو گیا۔ ایک نرس نے ترجم امیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے اسے سایہ ہوا ہے مسلمانوں کے قبرستان سے۔ شش، نام نہیں لیتے، دوسری نرس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔